بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ دنیا کی مثال کھارے پانی کی طرح ہے، جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز جو ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا، اس میں رنج کرنا کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے خوف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہارے رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ تمہاری نصیحت سے اسے فائدہ دے گی۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسائل بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب نہ ہو۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور حیلہ جوئی ہے کہ شیطان سے اسے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوگے تو ضروری بات ہے کہ پریشان ہوگے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے روح کا سودا کسی کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا، میرا دل تو بہت چھوٹا ہے پر دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھ بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ہاتھ میں ہے۔
جیسی چاہے بنا لے۔ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرغوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا یہ تو جہالت ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو صبر کیے بغیر پورا نہیں کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ بدفطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئے اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اللہ تعالی آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالی نے ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اشفاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازیات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حق کے راستے میں چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہو سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔